جن بچوں کا بچپن میں انتقال ہو جاتا ہے، مائیں ان بچوں کو لے کر بڑی ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں سوچتی ہیں کہ وہ ہمارے بچے کس حال میں ہوں گے، کہاں ہوں گے، کیا وہ قیامت کے دن ہمیں ملیں گے یا نہیں ملیں گے، اور ان کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، ان کو کسی طرح کی کوئی مصیبت تو نہیں ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ وہ ہمارا بچہ جنگل میں اکیلے قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کی روح کہاں ہوگی۔ تو میں اس پوری ڈیٹیل کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جو بچے بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک نبی ہیں، ان کے انڈر میں ان کی روح رہتی ہے، اور وہ تمام بچے جتنے بھی بچے دنیا میں بچپن میں انتقال کرتے ہیں وہ ان نبی کی سرپرستی میں رہتے ہیں، اور وہ ایک بہترین پارک ہے، بہترین ایک جنت کی کیاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک باغ کہہ سکتے ہیں، جس میں ان بچوں کی روحیں رہتی ہیں اور وہ نبی کی سرپرستی میں رہتی ہیں۔ وہ بچوں کی روحیں آپس میں سیر کرتی ہیں، گھومتی ہیں اور نو ٹینشن رہتی ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کو یاد کر کے روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ بچوں کو ماں باپ کی یاد پریشان نہیں کرتی ہے۔ مائیں یہ سوچتی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا بچہ ہمیں یاد کر رہا ہوگا، ہمارے بچے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ بچے کے اوپر کچھ گزری نہیں ہوگی، بچہ تو بڑی عیش و عشرت میں ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ ماں باپ کو ضرور ملے گا۔ اگر کسی کا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے اور وہ بالغ نہ ہو، 2 سال، 4، 5، 6، 7، 8 سال، 10 سال کا بچہ انتقال کر جائے، تو قیامت کے دن وہ بچہ اپنے والدین کی سفارش کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ اے پروردگار عالم، ہمارے والدین نے ہمارے انتقال پر صبر کیا تھا، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا تھا، تو اے اللہ ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے والدین کو ہمارے ساتھ تو جنت میں بھیج دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی سفارش کو قبول کرے گا اور اس کے والدین کو جنت کے اندر بھیجے گا ساتھ میں۔ قیامت کے دن ہی بچے مل جائیں گے دیکھنے کو، ماں باپ پہچان بھی لیں گے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر گناہگار ہوں گے تو سختیوں کی وجہ سے توجہ نہیں دیں گے۔ قبر میں جب رکھا جاتا ہے تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کی قبریں آس پاس ہوتی ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو اگر بچوں کے اوپر تو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ تو نابالغ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر شریعت نافذ ہی نہیں ہوئی تھی، وہ بچپن میں انتقال کر گئے، تو اس لیے ان کے گناہ ہی نہیں ہوتے ہیں، تو وہ تو بڑی عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر والدین بھی نیک ہو، ماں یا باپ نیک ہو، اور ان کے انتقال کے بعد بچے کے پاس رکھا جائے تو وہ بچے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، ماں باپ اپنے بچے کو قبر میں ہی پہچان لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو یہ مسئلہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں نا کہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، یا جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو شیطان ان کا پیچھا کرتا ہے، شیطان انہیں ڈراتا ہے رات میں۔ یہ جو چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہیں یہ بالکل جھوٹ ہیں، یہ افواہیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا کہیں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک بڑی جاہلانہ سوچ ہے کہ وہ شیطان قبر کے اندر بچوں کو پریشان کر سکتا ہے۔ بھائی وہ قبر کے اندر کیسے پریشان کر سکتا ہے اور کیوں پریشان کرے گا؟ آپ سوچ کر دیکھیے کہ شیطان کا کام یہ ہے کہ دنیا میں ان لوگوں کو بہکانا جو لوگ عاقل ہیں، بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، مرد عورت ہیں، ان کو بہکانا تاکہ وہ جنت میں نہ چلے جائیں، وہ اچھے کام کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیں، کہیں وہ شریعت پہ عمل نہ کریں، کیونکہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کو جہنم میں لے جائیں۔ بچوں کو تو بہکائے گا نہیں، بچوں کو ایک بات سے بہکائے گا کہ بچے علم دین نہ سیکھیں، تعلیم نہ حاصل کریں، کہیں قرآن نہ پڑھیں تاکہ یہ اچھے عالم نہ بن سکیں، ورنہ اگر یہ اچھے عالم بن گئے تو پھر انہیں سچ اور حق اور باطل کے درمیان یہ فیصلہ کر لیں گے، تو ان کو بہکاتا ہے۔ باقی شیطان مرنے کے بعد بڑوں کو نہیں بہکاتا ہے تو بچوں کو کیوں بہکائے گا؟ تو بہرحال جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بڑی اچھی جگہ ہوتے ہیں، وہ بڑی عیش میں ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ اپنے والدین کی انشاءاللہ تعالیٰ سفارش بھی کریں گے۔ اگر والدین نے صبر کر لیا اور ایسے ویسے الفاظ نہیں بولے زبان سے جو اللہ کو برے لگنے والے ہوں، جو شریعت کے خلاف ہوں، تو ان بچوں کی شفاعت والدین کے حق میں قبول بھی ہوگی اور وہ بچے اپنے والدین کو ساتھ لے کر جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہوں گے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔